السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے نماز کا پورا طریقہ سیکھا، نماز کے بعد دعاؤں کا طریقہ جانا، اور اسی طرح سے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت، اہمیت اور جماعت کا طور طریقہ، جماعت کے لیے جانے آنے کے آداب، خواتین کے لیے جماعت کی کیا مقام ہے، یہ سب ہم نے جانا ہے۔ آج جماعت ہی سے متعلق ایک چیز جو بڑی اہم ہے، جس کی طرف ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے، سب بندی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ وفی روایت من تمام الصلاۃ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو، سیدھی کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفوں کا سیدھا پن، صفوں کو درست کر لینا، صفوں کی سیدھائی، یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے، نماز کا ایک حصہ ہے وہ۔ دوسری روایت میں نماز کی تکمیل میں سے ہے، نماز اس سے مکمل ہوتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے جس کی طرف ہمارا سماج توجہ نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث گرامی میرے سامنے جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان، کہ صفیں سیدھی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے میں کندھا ملا کر کھڑے ہو، کندھے کو کندھے کے برابر کر لو، اور سد الخلل، درمیان کی جگہوں کو پر کر لو، بھر دو، کوئی خلل باقی نہ رہے بیچ میں، اور صفیں درست کروانے والوں اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، شیطان کے لیے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی اہم حدیث ہے یہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کی طرف کتنی توجہ دی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف تک چلتے، اتنی اہمیت تھی صفوں کی سب بندی، اور ہمارے نمازیوں کے سینے اور کندھے ہاتھ سے برابر کرتے تھے، اس طرح سے برابر کرتے تھے کہ کوئی آگے نہ نکلا رہ جائے یا کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب بندی کی کیا اہمیت تھی۔ ہم اور آپ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے سوچئے کہ ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے کہ اپنے رسول کی سنت کو اس دور میں جب لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے سب بندی کی اہمیت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست کرنے کے لیے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی مقرر کر رکھا تھا صفوں کی درستگی کے لیے، اور جب تک صفیں درست کرنے کی اطلاع نہ دی جاتی آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ پوری مسجد میں امام تو گھوم کر نہیں دیکھ سکتا صفوں کو، لیکن ہر صف میں یا 2 صف 3 صف پر حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی فکس کیا تھا کہ وہ دیکھے اور صفوں کو درست کرے اور اطلاع دے امام کو کہ اب صفیں درست ہو گئی ہیں، نماز شروع کی جا سکتی ہیں۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے صفوں کی درستگی کی۔ تصور کیجئے، غور کیجئے، جماعت سے نماز پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے ادا کرنا، جماعت کی صف بندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر لینا، یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہم دھیان دے لیں گے اور اس کی طرف توجہ کر لیں گے تو یہ بھی بہت مشکل نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ نماز میں صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ نماز میں صفوں کی درستگی نماز کی اچھائی کی دلیل ہے۔ ہماری نماز اچھی ہوگی، احسن ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے نزدیک قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے زیادہ امکان اس میں پائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفیں ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص صف کے خلا کو پر کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث،
من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ صفے ملانے والوں کو اللہ ملا لیتا ہے اور صفے کاٹنے والوں کو اللہ کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے صفوں کے درستگی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے درمیان اختلافات پیدا کر دے گا، تمہارے صفوں کو بکھیر دے گا، جس طرح تم صفوں کو بکھیرتے ہو، تمہیں تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دے گا جس طرح تم صفوں میں جدائی رکھتے ہو۔ یہ بڑی سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امتیوں کے لیے۔ آج امت اختلاف و انتشار کا شکار ہے، یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں شریعت سے ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے ملتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی، جو تکلیف بھی، جو مشکلات بھی، جو پریشانیاں بھی آتی ہیں ہمارے اوپر، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے کمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو شریعت کے اصولوں کی جانب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی جانب دھیان دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، انہیں قریب قریب بناؤ اور گردنوں کو بھی برابر رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کی خالی جگہوں میں گھس جاتا ہے اور نماز خراب کرتا ہے۔ آج ہماری نمازیں کیوں برباد ہیں؟ نمازوں کی شکایت ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا، یا ہماری نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، ہماری نماز میں اللہ رب العالمین کی طرف توجہ بہت کم ہوا کرتی ہے؟ کیوں؟ اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس کے وجوہات، اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش نہیں کی، صرف شکایتیں اور اپنے خیالات کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہی ساری وجہ ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کرتی ہیں، یہی سارے اسباب ہیں جو ہمیں شریعت سے دور کرتے ہیں، اور یہی ساری وجوہات ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت اور مقام کو جاننے سے پرے رکھتی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ صفوں سے متعلق کچھ اور گفتگو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے ویڈیو میں ہوگی۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے۔ حضرات گرامی، ایک اور چیز اطلاع عرض ہے کہ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے ویڈیوز کو میں دیکھتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں تو اس کے ویورز، اس کے دیکھنے والے بہت کم دکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درکار نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکال کر ہم ڈیلی ایک ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ضرور دیکھیے، معلوم ہے پھر بھی دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز ہمیں مل جائے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو دیکھیے بھی، شیئر بھی کیجیے اور دعائیں دیجیے، بولنے والے کو خلوص کی دعا کیجیے، ویڈیو بنانے والے کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور خشوع و خضوع کی دعا کیجیے نمازوں کی۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔